لله الذي هدانا لخالص الإيمان وأرشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان وهداة العميان وعلى من تبعهم أو تبع من تبعهم بالإحسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا لامکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں رب عالم نے تجھے کو حضور دی معراج دی گل کرن اسی بیٹھے اے محفل حضور دی معراج دی یاد اندر ہے اور اے او معراج ہے کہ ہر نبی نو اور بالخصوص موسیٰ علیہ السلام نو دنیا تے کرائی ہے اور تیرے اور میرے آقا نو کران واسطے ستہ آسمانہ پار بلا لے ہیں اے محبت دی محفل محبت دی رات ہے تے تسی بھی محبت نال بیٹھو گے تے مزہ پھر آئے گا تے میرے نال مل کے پڑھو گے تے مزہ دوبالا ہو جائے گا تعداد تھوڑی ہوئے اندے چ کوئی گل نہیں پاویں تھوڑے ہون پر حضور دے عاشق ہونے چاہیے ہزاراں دا مجمع ہوئے تے ہوئے بے سورہ ان دی سانو کوئی لوڑ نہیں بھاویں 10 بندے 20 بندے ہون پر ہون محبت والے رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا لامکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا یوں تو پیارے ہیں مجھے کو سبھی انبیاء ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا یوں تو پیارے ہیں مجھے کو سبھی انبیاء میرے نزدیک کیا میرے نزدیک آ دیکھ تجھی سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں رب عالم نے تجھے کو تھکی تھکی نہ بولو جڑی تازہ بیٹھے ہو بولو رب عالم نے تجھے کو جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا لامکان پہ بھی تو ڈگمگا
رب عالم نے تجھ کو وقت رنگی نظاروں میں ڈھلتا رہا بسترا گرم پانی بھی چلتا رہا ام ہانی کھڑی تھی مگر بے خبر ام ہانی کھڑی تھی مگر بے خبر جیسے کوئی بھی اس گھر میں آیا نہیں رب عالم اور اجر شیر ہے نا پورے کلام دی جان ہے اور سنیا دا ایمان ہے توجہ نہ سننا تو کریموں کی ناصر ملاقات ہے تو کریموں کی ناصر ملاقات ہے کس قدر محترم آج کی رات ہے کتنا امت سے ہے پیار سرکار کو کتنا امت سے ہے پیار سرکار کو لامقام پہ بھی جس نے بلایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوے
اصل عمر تے وہی ہے نا جڑی ایمان والی ہے. ایمان تو بغیر بھی کیڑی بندے دی زندگی ہے؟ زندگی وہی ہے جڑی حضور دے عشق اندر گزرے. تو میں دس رہا جدو حضرت غازی ممتاز قادری علیہ رحمہ اللہ تعالی جدو آپ شہادت پائی اور جنازہ پنڈی اندر ہویا تو میں ادو نواں سنی ہویا سا تے بڑے تھریڈ سن، بڑے معاملات سن، دھمکیاں بھی سن، بڑے معاملات خراب ہو رہے سن. تے جدو بندہ اتنا پریشان ہو جاوے کہ اپنے ہی دشمن بن جان، اپنے رشتہ دار دشمن بن جان تے بندہ ڈگمگا جاتا ہے. ایک کار بدلنا بڑا اوکھا ہوندا ہے، کجا کے مسلک بدلنا. تے تسی برادری تو باہر ویاہ کرنا ہوئے تے مصیبت پہ جاندی، تو مسلک بدلنا تے پھر قیامت خیز منظر. بڑیاں پریشانیاں دے معاملات سن تے میں نا بس ڈریا ہویا سا کہ کی کراں کی نہ کراں. تے جدوں وہ جنازہ ممتاز قادری دا ویکھیا نا تے میں کیا بخاری مسلک یہی سچا ہے. اتو ہی پتہ چل جاندہ ہے کہ مسلک کیڑا سچا ہے تے کیڑا جھوٹا ہے. جنازے انہاں نے بھی بڑے دیکھے سن. بہرحال آج دی محفل پاک بھی اسی اصال ثواب کرنے ہیں غازی صاحب نو، اور انگلش وچ کہندے نے کہ ڈیڈیکیٹ کرنے ہیں غازی صاحب نو. ٹھیک ہے نا جی؟ کیوں شاہ جی؟ ساڈی آج دی محفل ڈیڈیکیٹ ہے غازی ممتاز قادری صاحب، اسی انہاں نو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں آج دی محفل. او جی اصال ثواب اردو چ تے انگلش ڈیڈیکیٹ ہی کہیدا نا. کیوں پریشان ہو گئے؟ میں کوئی غلط گل نہیں کی تھی. یہ انگریزی بھی ایک زبان ہی ہے. پتہ نہیں لوگ پریشان کیوں ہو جاندے نے جب مولوی انگریزی بول پہنتے. مولوی کو انگریزی کی گل کریں لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. مولوی ہو کے انگریزی بولے یہ نہیں ہو سکتا. یہ عربی بولے، اردو بولے، پنجابی بولے، یہ انگریزی کیوں بولتا ہے؟ نہ بھائیا میں پڑھیا لکھیا میں انگریزی بول جانا ہوں انہوں تسا قبول کرے ہو. ٹھیک ہے جی. اور ناز شریف پڑھ گئے میرے تو پہلے حضرت جناب سید نعمان علی شاہ صاحب، اور سمران قادری صاحب بھی نعت پڑھی ماشاءاللہ. محمد اسامہ حجویری بھائی بڑی سونی نقابت فرما رہے، اور خطبہ استقبالیہ فرما گئے حضرت جناب مولانا پیر سید آصف علی آصفی شاہ صاحب جلالی بخاری حافظ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتی، اور تلاوت فرمائی قاری محمد مدثر جلالی صاحب نے. تھوڑا نام کتنے ایتھی نہیں لکھوایا، اے وچ بھی لکھائی دا ہوندا ہے. یہ شاہ صاحب میرے بڑے پیار والے نے تے انہاں نے بار بار دعوت دیتی اور میں انہاں دی دعوت نال حاضر ہویا. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما لے. 10 بج گئے نے تے کیونکہ اجرا تمہیدی معاملہ ہوندا ہے انہوں میں بیان دے اندر کنسیڈر نہیں کرتا. تے 10 بجے ہن آپ بیان شروع کر رہے ہیں تے 2 گھنٹے تے انشاءاللہ برداشت کرو گے نا جی؟ کئیاں دا اتلا سا تاں رہ گئے تھڑلا ٹھائیں رہ گئے کہ 2 گھنٹے بہنا پے گا، بڑا اوکھا کام ہے. نہیں میں کہتے با مشقت تو سانو نہیں دیندا، میں ویکھدا رہاں گا تہاڈے چہریاں نوں. جب تک تہاڈے چہرے کھلکھلاندے رہن گے، خوش رہن گے تے بیان کرتے رہاں گے. جتھے تہاڈے چہرے مرجا گئے تے میں سمجھ آں گا کہ تسا دل چ پہ آکھ دیو مولوی چھٹ جان تو بھی جا سانو بھی جان دے. سمجھ مینوں آ جائے گی. بہرحال جنی دیر بیٹھو محبت نال پیار نال حضور دی محبت لے کر کے بیٹھو، کیونکہ ساری محفل حضور دی نگاہ اندر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ساری محفل حضور دی نگاہ اندر ہے. آقا نے فرمایا کہ جس طرح میرے صحابہ میں ہاتھ دی ہتھیلی نو دیکھنا، یہ میرے سامنے ہاتھ دی ہتھیلی میں صرف اشارے واسطے ہاتھ کر رہا ہوں، وگرنہ کائنات اندر کیڑا ہاتھ ہے جڑا میرے محبوب دے ہاتھ مبارک دا مقابلہ کرے. میں صرف ایک مثال دے کے سمجھانا چاہنا، کیونکہ مثال دے کے سمجھانا میرے اللہ دی سنت ہے، میرے محبوب پیغمبر دی سنت ہے. آقا کائنات نے اس طرح اپنی ہتھیلی مبارک کر کے فرمایا صحابہ جی میں ہاتھ دی ہتھیلی ویکھ رہے ہیں منا ایویں میں پوری کائنات ویکھ رہے ہیں. ساڑھے میری کنجوس ہو بولو نا زندہ باد. انہاں لے لاؤں نعرہ ویکھی کی ڈی اچھی بول دے. علماء وری انہوں نے پتہ نہیں کی ٹینشن ہو جاندی ہے. اور ساڑھے وری بھی بولیا کرو ظالمو، ذرا بولو زندہ باد. آج کی عظیم و شان محفل پاک ہے.
میرے محترم سامعین، میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، حضور دی معراج دی رات اور ان دی محفل سجائی ہے، رات تے کیا لیکن آج اسی پہلے ایڈوانس اندر محفل سجائی ہے۔ وجہ کی ہے اس معراج دی، پہلے یہ سمجھو اللہ نے اپنے محبوب نو معراج کیوں کروائی ہے؟ جس سال اندر محبوب کائنات علیہ السلام دی بڑی محبوبہ بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ساڑی ماں دا تذکرہ ہے، ساڑی ماں ہے، اچھی بولو، رضی اللہ تعالی عنہا، جس سال اندر آپ دا وصال ہویا ہے، آپ نے پردہ فرمایا ہے، اس سال اندر آپ نے محبوب چچا جناب ابو طالب نے بھی وصال پایا ہے۔ دو غم گسار میرے محبوب پیغمبر دے پردہ فرمایا ہے، اس دنیا فانی تو رخصت ہو کے خالق حقیقی نہ جا ملے نے۔ میرے محبوب پیغمبر بڑے غم زدہ نے، حضور بڑے پریشان نے، بڑے غم زدہ نے۔ آقا کائنات صبح بھی غم زدہ نظر آندے نے، شام نو بھی غم زدہ نظر آندے نے۔ ہن بندہ پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے، سیانے بندے آخدے نے کہ یار انہوں ذرا سیر کروا لے آؤ، ذرا آؤٹنگ ہو جائے، ذرا ذہن بدل جائے گا، ہوا بدلی ہو جائے گی، ذرا سیر کرواؤ۔ تو آڈے تھے لبو پورے دے اندر کوئی بندہ پریشان ہوئے، تسی آکھو کہ یار ذرا انہوں سیر کرا، ذرا باہر ترا پھرا کے لے آ۔ بہتو آئے گا تسی آکھو کہ یار انہوں ذرا مری دی سیر کرا لے آ، یا نران کا گان لے جا، مانسرے لے جا، سیر کر کے آئے گا، غم دور ہو جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس تو بہتا کرو گے تو کہو کہ یار بڑا بندہ پریشان ہے، انہوں عمرہ کرا دیو، رب دا گھر وے کے آئے گا، محبوب دا در وے کے آئے گا، پریشانی دور ہو جائے گی، ٹینشن مک جائے گی۔ اس تو بہتا کرو گے تو کہو کہ یار انہوں ذرا حج کروا دیو۔ کیوں جی؟ اس تو وقت بندہ کچھ نہیں کر سکتا نا، آخری حد دے کے بندہ آکھے گا یار انہوں حج کروا دے گو تاکہ انہی پریشانی مک جائے، ٹینشن مک جائے، غم زدائے غم مک جائے۔ میرا محبوب جدو پریشان ہوئے ہے، اسی اپنی طاقت دے مطابق سیر کرانے ہیں، رب اپنی قدرت دے مطابق سیر کروانا ہے۔ گل سمجھے ہو؟ اسی جتنی طاقت ہے اتنی سیر کرواواں گے، لیکن رب سونے دی جتنی قدرت ہے اپنی قدرت کے مطابق سیر کروائے گا۔ ایک بندہ میرے نال ایویں بحث گیا، کہندا ہے پرانی پارٹی دا، ادھر تا نہیں، ادھر تا سارے حضور دے مندر نالے نے، ادھر تا سارے عاشق نے نا، پرانی پارٹی دی گل کرنا۔ میرے نال بحث گیا، کہندا ہے حضور نو جسمانی معراج نہیں ہوئی، اے روحانی معراج ہوئی ہے، خواب اندر ہوئی ہے۔ میں کہا خواب اندر تے بڑی دفعہ ہوئی ہے، ان دی تے گنتی کوئی نہیں، اے جسمانی معراج ہے۔ ہن لوجک کی پیش کر رہے ہیں، کہندہ اگر اللہ نے جسمانی معراج کروانی سی تے 7 آسمانہ پار بلان دی لوڑ کیڑی سی؟ اللہ دنیا تے ہی معراج کرا دیندہ، اپنا دیدار کروا دیندہ، 7 آسمانہ پار بلا کے اپنے نبی نو اپنے جلوے وکھان دی کیڑی لوڑ سی؟ میں کیا کم عقلی والی گل ہی کیتی ہو نا، عقل ہندی تے عقل والی گل کردہ، پر عقل ہندی ہے عشق دے نال گستاخیاں نال عقلہ نہیں آیا جاتی ہے۔ گستاخی اور بے ادبی بندے دی عقل نو مار دیندی۔ شاعر نے بڑی خوبصورت گل کیتی ہے، اتنی عقلاں والے ہار گئے، اتنی عقلاں والے ہار گئے، تسی لنگ عرشاں تو پار گئے، اتنی عقلاں
اللہ والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے جبریل بھی نہ دس سکیے کتے تک رسائی تیری کہ عقل دے نال سمجھ آنے والی گل کوئی نہیں مینوں کہندے اللہ ایتھے بھی تے کرا سکدا سی نا اللہ واللہ ہی میرے ذہن اندر گل آ گئی وگرنہ میری یہ اوقات نہیں طالب علم میرے ذہن اندر اللہ واللہ گل آ گئی یا رب نے پا دیتی یا محبوب نے نظر کرم فرما دیتی میں کیا تو آخنا ہے اللہ ایتھے نظارہ کروائے تے ذرا موسیٰ علیہ السلام دی حالت نو تے ویکھنا ذرا عزیزان گرامی موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال کہنے پہ گئے فرمایا اللہ منو اپنا دیدار کروا اللہ منو اپنا نظارہ کروا اللہ تینو ویکھنا چاہنا تیرا دیدار کرنا چاہنا اللہ فرمائے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا موسیٰ تو منو دیکھ نہیں سکتا موسیٰ تیری وہ اکھ نہیں جڑا میرا نظارہ کر سکے موسیٰ علیہ السلام کھڑے پہ گئے فرمایا اللہ نظارہ کرنا دیدار کرنا اور نبی التجا کرے نبی خواہش کرے اللہ موڑے وہ کیویں سکتا ہے ایک کیویں ہو سکتا ہے نبی کیڑی پہ جائے اللہ انکار کر دے فرمایا موسیٰ تو تے منو دیکھ نہیں سکتا پہاڑی بل نظر مار میں پہاڑی تے جلوہ پاواں گا موسیٰ اگر تو دیکھ سکیا تو منو بھی دیکھ لے گا حضرت موسیٰ نے جدو اللہ نظارہ پائے اللہ جلوہ پائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اللہ فرمائے نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے تھکے تھکے بولو نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ محمد مصطفیٰ دیکھے اللہ فرمائے موسیٰ کو دیکھ نہیں سکتا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا یا تنو دنیا تے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا لیکن آمینہ دا لال دیکھے گا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ چلو تے گل سمجھ آ گئی کہ میں نہیں دیکھ سکتا تیرا نظارہ نہیں کر سکتا اللہ پھر انج کر جیڑا تیرا نظارہ کرے گا منو اوندا ہی نظارہ کروا دے میں نہیں دیکھ سکتا نا ربا سونیا پھر جیڑا تیرا نظارہ کرے گا نا او منو وکھا دے ان دے نال میری ملاقات کروا دے تے خالق نے فرمایا ہوئے گا موسیٰ پھر کھلو جا چھویں آسمان تے ایک ملاقات آکھنا ہے میں تیریاں کئی کراواں گا تھکے ہو نا ذرا اچھا چلو ایک گل بننے لا دیئے تے پھر اگے چلیے حضور جدو آ کے واپس 50 نمازاں لے کے آئے کہ موسیٰ علیہ السلام روکیا سے علماء کو سن دے رہتے میں اشارہ کر کے گے چلنا موسیٰ علیہ السلام روکیا سے کی ملے ہے جی 50 نمازاں ملی ہیں فرمایا جاؤ واپس تے تھوڑیاں کرا کے آؤ ایک روایت کے مطابق 10 کر کے تھوڑیاں ہوئی ہیں ایک روایت کے مطابق 5 کر کے تھوڑیاں ہوئی ہیں کندہ
حساب بڑا تیز ہے، ریاضی تیز ہے، ذرا دسے 50 جدو لے کے آئے تو ایک چکر لگا تو کنیاں گھٹ ہوئیاں، 5 تے رہ کنیاں گئیاں؟ ہولی ہولی بولو۔ پھر چکر لگا 5 کٹ گئیاں تو کنیاں رہ گئیاں؟ چکر بھی گنی جاؤ کنے ہو گئے چکر۔ تیجا چکر لگا 5 کٹ ہوئیاں کنیاں رہ گئیاں؟ چوتھا چکر لگا 5 کٹ ہوئیاں کنیاں رہ گئیاں؟ چلو وہی انہاں دی حساب ٹائٹ کراؤ بھائی، کوئی ماسٹر بیٹھا ہے تھے۔ چکر کنے لگے نے جی؟ 4 چکر تے رہ گئیاں۔ خدا دا واسطے بولی تے ایک بولو۔ چلو ایک گل بعد چ کرنے، بولی ایک بولو تو میری گل یاد آئی، تانوں پہلے سنا دیواں۔ کوئی بندہ سی نا پنڈ تھاویں، یہ بھی پنڈ تھاویں گیا، انہیں مجھ لئی تے او اکثر جٹ لوگ کی کردے نے کہ کٹا مر جاوے نا، اگر کٹا تو کسی ہور اتے کٹے دی کھال چڑھا دیندے نے تاکہ مجھ نو چٹے تے دودھ دے دے۔ انہاں دا کٹا گیا مر تو کھوتے نے بھی بچہ دیتا سی تو انہاں کیتا کٹے دی کھال جڑی سی نا کھوتے اتے چڑھا دیتے، کھوتے تے چڑھا دیتی کہ چلو مجھ نو چٹے گی تے دودھ دے چھٹے گی۔ یہ جو توکھے سی مجھاں نال بھی بڑے کردے ہیں۔ وہ بندہ مجھ خریدن آیا، انہاں مجھ دے دیتی، رات دا ٹائم سی تے نال کٹے ہونے بھی دے دیتے، تو انہاں دسیا نہیں کہ ان دے اندر کٹا نہیں ہے کھوتا ہے، یہ دسنا بھول گئے۔ وہ ہن لے کے بندہ چلا گیا، مجھ ہونی بھی تے کٹے ہونی بھی لے کے چلے گئے، رات انہاں جا کے بند دیتا۔ صبح ہوئی او بندہ دودھ چون آیا تے انہیں ویکھیا مجھ پئی ہینکے تے کٹا، مجھ رنگے تے کٹا ہینگے۔ بھئی او کھوتا جو ہویا مجھ ہوئی کٹا ہوئے تے رنگے نا، مجھ ہوں رنگے تے کٹا ہینگے۔ انہیں ماڑی بالٹی زمین تے سٹ کے کہندا خدا دا واسطہ ہے دودھ لینا دینا نصیبہ دے نالے، بولی تے کو جی بولو نا، تو خدا دا واسطہ ہے گل سمجھ آنی نہ آنی بات دی گل ہے، بولی تے کو جی بولو یار۔ چکر 5 ہوئے تے رہ کنیاں گئیاں؟ 5۔ پھر ایک چکر لگا، 6واں چکر تے رہ گئیاں؟ پھر 7واں چکر لگا تے رہ گئیاں؟ پھر ایک چکر لگا تے رہ گئیاں؟ پھر ایک چکر لگا تے رہ گئیاں؟ تسی کہندے خدا دا نا ایک چکر حضور ہور لاندے انہاں 5 تو بھی جان چھوڑ۔ چکر کنے لگے بھائی؟ 9۔ نمازاں 5 رہ گئیاں تے چکر جڑی گل میں سمجھانا چاہنا غور کرنا، کنے چکر لگے؟ اللہ دسنا چاہندا سی موسیٰ تو میرا ایک بار نظارہ نہیں کر سکیا تے بے ہوش ہو گیا، اے میرا محبوب او ہے جڑا ایک نہیں 9 دفعہ نظارے کر کے آئے گا، بار بار آئے گا جائے گا آئے گا جائے گا۔ اے میرا محبوب ہے جنہوں میں اپنا دیدار 9 بار کروانا ہے۔ گلے کر رہا سا مومن کہندے اللہ دیدار کروانا چاہندا تے دنیا تے کروا دیندا، 7 آسمانہ پار بلان دی لوڑ کیڑی سی؟ میں کیا ظالمہ، اللہ نے ایک تجلی پہاڑی تے پائی تے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ جی اللہ اپنا نظارہ اپنے محبوب نو کراندا تے یہ دنیا ساری جل کے راکھ ہو جانی سی۔ اللہ نے اپنے محبوب نو اپنے کول بلا کر کے دیدار کروایا۔ عزیزان من اللہ فرمائے جبریل جی ربی جلیل فرمایا جاؤ میرا محبوب غم زدہ ہے، فرمایا میرا محبوب بڑا پریشان ہے، میرے محبوب نو لے کے آؤ، میرے محبوب نو لے آؤ، میں اپنا دیدار کراواں، اپنے محبوب نو جنت دکھاواں، اپنے محبوب نو سیر کراواں، اپنے نبی نا غم دور کرا۔ جبریل امین آئے محبوب کائنات علیہ السلام نو لے جا رہے، اللہ فرمائے جبریل اج معراج رات میرے محبوب نے آنے، جاؤ پہلے جنت کو سجا کے آؤ، جبریل جاؤ جنت کو سجاؤ، جاؤ عرش کو سجاؤ۔ جبریل امین جنت سجا رہے، جنت کو تیار کر رہے، فرشتے پوچھتے ہیں آج عرش کو کیوں سجایا جا
بھائی پریشان نے، تسی پریشان 12 بجے تک بیٹھو گے، ادھروں بھی سارے بیٹھو گے. چلو میں نہیں جی ویسے اللہ دی رحمت تھکدا وہ بھائی کہندے نے میں نہیں بیٹھا. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے جی، خوش رہو. حضور دی محفل جی بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ تہاڈیاں ساریاں پریشانیاں دور فرمائے. اللہ فرمائے جبریل میرے محبوب نو لے کے آ. اللہ تیرے محبوب نو لے کے آوا کیویں جاواں؟ فرمایا جبریل جاؤ 70,000 فرشتے نال لے جاؤ. تسی 1,24,000 انبیاء کل گئے ہو. اج جان دا انداز ہور ہوے گا. 70,000 فرشتیاں نو نال لے جاؤ. 70,000 فرشتیاں دی جماعت جلوس بنا کے جاؤ. آئے میرے محبوب کل آقا ہانی دے گھر اندر آرام کر رہے نے. میرے محبوب ہانی دے گھر اندر ستے ہوئے. آیا اللہ دروازہ کھٹکھٹاوا، دروازہ کھٹکھٹاوا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب نو دروازہ نہیں کھٹکھٹا کے اٹھانا، میرے محبوب دا آرام خراب ہوے گا. حدیثہ پڑھن دا وقت نہیں، جامعہ صحیح مسلم شریف میرے کول پئی ہے. جبریل امین نے چھت نو کھولے، چھت کھول کر کے اندر گئے نے. دیکھیے آقا آرام فرما رہے نے. آیا اللہ تیرے محبوب نو آواز مارا، اللہ آواز مارا. فرمایا آواز نہیں مارنی. اللہ تیرے نبی نو کیویں اٹھاوا؟ خالق نے فرمایا جبریل تیرے ہونٹ کپور دے بنائے نے. ایک کپور ٹھنڈا ہوندا ہے، جڑے حکمت جاندے نے یا پنسار دے نال تعلق رکھتے نے. کفور ٹھنڈا ہوندا ہے، وہ جاندے اگر جسم نو لگے تو وہ ٹھنڈک محسوس ہوندی ہے. یہ دنیا دا کفور ہے پر وہ جنت دا کفور ہے. اللہ فرمائے جبریل تو کچھ دس ہے، اللہ منو نور دا بنائے، ہونٹ کفور دے کیوں بنائی نے؟ فرمایا جبریل جس وجہ تو تیرے ہونٹ کفور دے بنائے نے اج وہ لوڑ پہ گئی. فرمایا جا کے میرے نبی دے تلویاں نو بوسا دے. آئسا جے بولو کوئی سن نہ لوے. فرمایا جا کے میرے نبی دے تلویاں نو بوسا دے. جبریل امین نے جا کے میرے محبوب دے تلوے چومے. اچھا اج لوگ فتوے لگاندے نے شرک دے، وہ میری پرانی پارٹی تھوڑا جا بندہ جھک جائے نا یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گئی، یہ شرک ہو گیا. ہن حضور آرام فرما رہے اور احادیث اٹھا کے دیکھو میرے محبوب چار پائی تے نہیں سی لیٹتے. کتے لیٹتے سن؟ حضور چٹائی تے زمین تے آرام فرماندے نے. ہن آقا جدو زمین تے آرام فرما رہے نے تے جبریل نے قدماں نو بوسا دیتا ہے. تصور اندر جاؤ. کیوں جی پہنچے ہو تصور اندر کہ جدو حضور آرام فرما رہے نے جبریل نے حضور دے تلویاں نو بوسا دیتا ہے تے کیفیت کی ہوئے گی؟ کوئی اج دا ویکھ دا کرو ہوئے تو شرک ہو گیا. کیوں جی اللہ شرک سکھاندا ہے، جبریل شرک کر کے دکھایا. جبریل امین نے جھک کے قدم چومے نے تے چوم کے دسیا اے ادب ہے، شرک نہیں. ایک دیہاڑے نا حضور نے پوچھا، فرمایا جبریل تو میرے تلویاں نو بوسا دیتا سی، چس بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ مزہ بھی آیا سی کہ نہیں آیا؟ تو جبریل نے جو آکھیا ہے شاعر نے ترجمہ کیتا ہے، نہ جنت میں نہ جنت کی گلیاں میں دیکھا. تھک گئے تو پھر بس کریے. نہ جنت میں نہ
جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو میں نے محمد کی تلیوں میں دیکھا. بوسہ دیتا ہے اور حضور دی اکھ مبارک کھلی. آقا نے اکھ کھول کر کے استفہامیہ انداز نال جبریل ول دیکھی ہے. جبریل آندہ تے تو پہلے بھی کئی وار ہے. یہ اج آندہ انداز بدلے آئے. اج یہ بوسہ دیتا ہے عجب انداز ہے. پہلی بار اس طرح آیا ہے. اور ایک کل نال رلدی کر جاواں جبریل امین جتنی بار بھی آئے میرے محبوب کل کدی بے تکلفی اختیار نہیں کی. جدو حضور دے سامنے آ کے بہندے نہیں تے تشہد دی حالت چ بہندے تے اپنے ہتھاں نوں نا جبریل امین انج کر لیندے نے. انج پوچھا جبریل انج کیوں کرنا ہے؟ فرمایا میں چاہنا میرے ناخناں دی پشت بھی حضور ول نہ ہوے. یہ ادب سکھایا جبریل امین نے. اور ایک روایت کے مطابق 25,000 مرتبہ میرے محبوب کو لائے. کسی نبی کو ایک بار، کسی کو 2 بار، کسی کو 3 بار. 25,000 مرتبہ میرے محبوب کی بارگاہ دے اندر آئے نے. اور 23 سالہ نبوت والی زندگی دے اندر ذرا 25,000 کو ڈیوائیڈ کرو تو روز دا کنا آنا جانا بندہ ہے. محبوب نے استفہامیہ انداز نال جبریل امین نو دیکھے. جبریل خیر ہے اج کیویں آئے ہیں؟ عرض کی جبریل سوہنے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام گیا ہے. عرض کی جبریل سوہنے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام گیا ہے. سواری لئی براق گیا ہے. وعدہ پڑھن لئی غلام گیا ہے. اللہ فرمائے جبریل جاؤ جنت اندروں ایک براق لے کے جاؤ. میرے نبی دی سواری براق لے کے جاؤ. جبریل امین جنت اندر آئے نے. براق دیکھئے براق بڑا سونے. اگلا براق دیکھئے وہ بھی پہلی نالوں زیادہ سونے. اگلا براق دیکھئے وہ بھی سونے. سارے سونے براق نظر نخرے دکھا رہے نے. سارے براق نخرے کر دینے. جبریل امین نے جا کے دیکھئے ایک براق نکرے لگی ہے تو رو رہے ہیں. سارے براق نازو نخری دکھا رہے. ایک براق رو رہے ہیں نکرے لگا رو رہے ہیں. جبریل امین نے سوال کی کہ براق سارے رو رہے نے سارے خوش ہو رہے نے نازو نخرے دکھا رہے نے تو کلہ بیٹھا رہو کیوں نہیں آئے؟ وہ کہتے ہیں جدو دے اسی پیدا ہوئے ہیں جدو دا اللہ نے سامو بنائے تے خبر ملی ہے کہ سڑے براق اندروں ایک براق محمد عربی دی سواری بنے گا. ایک براق آقا دی سواری بنے گا. میں جدو دا میں سنیے او دو دا میں رو رہا پتہ نہیں وہ میں ہاں کہ نہیں. سارے براق نخرے دکھارے. یہ آئے ایک براق آسی دکھارے. میں اللہ براق سارے سوڑے کیڑا لے کے آوا. اللہ فرمائے جبریل میرے محبوب غرور والے پسند نہیں آجی والے پسند نہیں. وہ براق آجی دکھا رہے ہیں. جو کہہ رہے ہیں عارفان دے سلطان نے اپنے انداز اندر رکھے ہے. میں کو جی میرا دل پر سوڑا تے
تے میں یار مکی سارے کوٹھیاں والے، سارے پیسے والے، مال و دولت والے، سارے امیر لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ حضور ساڈے گھر دا مہمان بنن گے، آقا ساڈے گھرے آن گے۔ تو علماء کو تسی سنتے رہتے ہو حضور کی کیتا ہے، فرمایا اے میری ٹاچی ہے تے اے جان دی ہے کتے رکنا ہے۔ میں بڑی دور دی گل کہہ گیا، تسی توجہ نہیں کی تھی۔ حضور نے ڈاچی دی مہار چھوڑ دیتی اور فرمایا کہ ڈاچی جتھے رکے گی وہ میرا میزبان ہے۔ مطلب ہے کہ میرا نبی ڈاچیاں نو اختیار دے رہے ہیں۔ تو حضور دے اختیار دا اختلاف کرنا میری پچھلی پارٹی، میں تو نقصے تاں کیا کرنا کہ تو حضور دے اختیار تے اختلاف کر رہے ہیں۔ میرے نبی دی ذات تے وہ ذات ہے کہ ڈاچیاں نو اختیار دے دی، اور اختلاف تیرا علم مصطفیٰ تے ہے۔ اتنا علم تے ڈاچی نو بھی ہے کہ محبوب کتھے جا کے رہنا چاہتے، کیوں جی حضور نے یا کسی صحابی نے ڈاچی دی مہار پھڑ کے بٹھایا تے نہیں؟ علماء کو سندے بھی رہندے ہو، پڑھدے بھی رہندے ہو۔ ڈاچی آپے جا کے رکی اس جگہ تے حضرت ایوب نے گھر دے بعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل دل نے بڑی پیاری بات کی تھی، ماڑی کلی مدینے سی ایوب دی، جتھے آ کے رکی ڈاچی محبوب دی۔ ماڑی کلی مدینے سی ایوب دی، جتھے آ کے رکی ڈاچی محبوب دی۔ ماڑے آدھا پروڑا ساڈا نبی، ماڑے آدھا پروڑا ساڈا نبی، اچھیاں شاناں والے ویکھدے رہ گئے۔ فرمایا جبریل او جڑا براق عاجزی وکھا رہا ہے نا او لے کے آ، اور انہوں میرے محبوب دی سواری واسطے لے کے جا۔ جبریل امین نے اس براق نو نال لے آئے تے جی محبوب دے در تے آ کے جدو حضور نو سوار کرن لگے نے نا براق تے محبوب کائنات نے جدو اپنا قدم اس براق دے پائیدان دے اندر رکھے ہے تے محبوب رک گئے۔ آقا نہیں چڑھ رہے، حضور دیاں اکھاں چوں آنسو نے۔ اللہ فرمایا ہے جبریل میرے محبوب تو پوچھنا یہ رات رون والی تے نہیں ہے نا، اج میرا محبوب کیوں رو رہے ہے؟ اسی تے سیر کروان واسطے بلا رہے ہیں، میرا نبی اج کیوں رو رہا ہے؟ میرے نبی نو پوچھو اتھے رونے دی وجہ کی ہے۔
پوچھیا ہے، فرمایا یا رسول اللہ یہ رات تے خوش ہون دی رات تے، اللہ نال ملاقات کرن دی رات تے، اتھے رو کیوں رہے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ نو پوچھو میں تے سیر نو جا رہے ہیں میری امت تک ہی بنے گا۔ سمجھے نہیں ہوگا، سمجھ دے تے سبحان اللہ دی گونج پیدا ہو جاتا۔ میرے محبوب نے اتھے بھی سانو نہیں بلایا۔ آقا نے فرمایا میرے محبوب نو، اللہ نے فرمایا میرے محبوب نو پوچھو وجہ کی ہے، فرمایا اللہ میری امت تک ہی بنے گا۔ حق نو لطفے جدو حق نو لطفے مثال ریاسی، جدو حق نو لطفے مثال ریاسی، آقا نو امت دا خیال ریاسی۔ فرمایا اللہ نے پوچھو میری امت دا کی بنے گا؟ فرمایا میرے نبی نے کہو آ جاؤ، جنوں کہندے جاؤ گے اساں بخش دے جاواں گے، جن دے وال اشارہ کرتے جاؤ گے میرے محبوب اسی ان دی بخشش کرتے جاواں گے۔ میرے نبی نے اپنی معراج دی رات بھی سانو نہیں بھولیا۔ اج اسی اپنے نبی دیاں سنتاں نو بھول گئے ہیں، اپنے نبی دے طریقے نو بھول گئے ہیں۔ اج سانو اپنی نک رکھنی یاد رہندی ہے، حضور دی سنت جاوے تو جاوے۔ اج سانو برادری یاد رہندی ہے، بھائی چارہ یاد رہندا ہے، رشتہ دار یاد رہندے نے، نہیں یاد تے سانو حضور دا طریقہ یاد نہیں۔ آخری گلاں کر رہے ہیں اور اختتام دی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اج بہن دا حق مارن لگے سانو یاد نہیں آتا، اج بھائی دا حق مارن لگے سانو یاد نہیں آتا، اج لوگاں دیاں زمیناں اتے قبضہ کرن لگے سانو یاد نہیں آتا۔ بہناں نو مانیاں اس ڈر تو اپنے حصے لکھ دیندیاں نے کہ کتے بھرا ساڈا ناراض ہی نہ ہو جائے، کتے بھائی ساڈے نال ملنا جلنا نہ بند کر جائے۔ اس ڈر تو بہناں لکھ دیندیاں نے کہ براوا زمین لے لا، سانو زمیناں دے نال غرض کوئی نہیں براوا، پر تیرے نال رشتہ نہیں رکنا چاہیے۔ بہن بھرا دا اتنا خیال کرتی ہے کہ اپنی زمیناں لکھ دیندی ہے، وہ بے شرم بھرا نو شرم نہیں آتا کہ بہناں دا حق کھا جاندے، وہ تو خیال نہیں آندا کہ حضور نے حکم کی دیتا ہے۔ خدا دا واسطہ ہے شریعت نو سمجھو۔ ایک بندہ شادی میرے کو لا کے کہندا ہے اے جی میں زمین جدوں بیجنا جدوں کھیتی کرنا سڑ جاندی، میں جنہ پیسہ لانا مینوں فائدہ ہی نہیں ہوندا، نقصان ہو جاندہ ہے، کم خراب ہو جاندہ ہے۔ میں کہ مینوں دس وہ زمین تیری ہے؟ کہندا جی میری ہے۔ میں کہ کسے دا حق ہووے؟ او جی بہن نے مینوں اونجی دے دیتا ہے۔ میں کہ جنہ حصہ بہن دا بندہ ہے نا دے دے پھر تیری کھیتی اندر تینوں کدی نقصان نہیں ہوئے گا۔ اساں صرف اے دیکھنے ہیں کہ ہو کی رہا ہے، اے نہیں دیکھ دیں پیچھے عمل کیڑا کر آئے ہیں۔ نقصان نظر آندا ہے، اس نقصان دے پیچھے جڑا عمل کیتا ہے وہ نظر نہیں آندا۔ بہرحال گل دور نہ نکل جائے، میرے نبی نے جدو معراج دی سیر کرن جا رہے نا ادو بھی امت دا خیال کیتا ہے، امت نو یاد رکھیا۔ اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، فرمایا میرے محبوب پاک او ذات جس نے اپنے عبد خاص سیر کروائی ہے، رات ایک حصے دے اندر سیر کروائی ہے، اپنے یار دو رات تھوڑے دے حصے اندر سیر کروائی ہے۔ پانی بھی چل رہا، بستر بھی گرم رہا، کنڈا بھی ہل رہا، محبوب جا کے واپس آ گیا۔ لوگ پوچھ دینے اے ہو کی نہیں سکتا ہے، اے معاملہ کیویں ہو سکتا ہے؟ میں کہ قرآن اٹھا جنہیں حضرت عزیر علیہ السلام بستی تو گزر رہی نہیں، بستی تباہ ہوئی ہے۔ حضرت عزیر فرماتے اللہ یہ بستی تباہ ہوئی ہے، تمہارا آباد کیویں ہوئے گی؟
ایک دن نہیں 2 دن نہیں 1 سال نہیں 10 سال نہیں 50 سال نہیں 100 سال تک ستے رہے. اتنا وقت نہیں میں پورا واقعہ سنا. کنے سال ستے رہے؟ بولی بولو تو آنو نہیں 100 سال سواندا تسی تو بولو 100 سال ستے رہے. جدو 100 سال بعد اٹھے نا خالق نے فرمایا میرے نبی کنی دیر ستے ہو؟ قال کم لبستا کنی دیر ستے ہو؟ فرمایا لبست یومن او بعد یوم. ایویں دن دا تھوڑا جا حصہ چونکہ جدو ستے سن تو دوپہر سے جدو اٹھے نے تے شام میں. فرمایا ایویں دن نے تے دن دا کچھ حصہ میں ستا. فرمایا تسی 100 سال ستے تے کھانا ویکھو ہجے تازہ ہے, پانی خراب نہیں ہویا, بو نہیں آئی. فرمایا ذرا گدا تسی لے کے آئے سی نال سواری دا, وہ کتھے ذرا لبو نا. آپ نے سجے کھبے ادھر ادھر دیکھا گدا کوئی نہیں. 100 سال جو مر کھپ گیا, ہڈیاں بھی مک گئیاں, سب کچھ ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا اپنے گدے نو بلاؤ. اور جویں حضرت عزیر علیہ السلام اپنے انداز جو بلاندے ہوں گے انہوں نے بلایا. 3 پارے دے شروع اندر آیات موجود نے سورہ بقرہ دے اندر. جدو بلایا تے ادھروں ہڈیاں اڑ رہیاں نے, ادھروں کھل اڑ رہی ہے, ادھروں گوشت بن کے آ رہی ہے. انہیں ویکھدیاں گدا تیار ہو کے سامنے کھلو گیا. ہولی بولو سبحان اللہ. اتھے کھوتا بن گیا ہے, تھوڑے کو سبحان اللہ نہیں نکلتی. گدا تیار ہو کے آ گیا, سامنے آ گیا. فرمایا میرے نبی جویں تہاڈیاں اکھاں دے سامنے گدا تیار کر دیتا ہے ایویں اسی ساری آبادی نو بھی تیار کر دیواں گے. 100 سال تک عزیر علیہ السلام ستے رہے تے کھانا خراب, پانی آپ دے جسم مبارک نو کچھ ہویا, لیکن 100 سال تک اوتھے رہے. جدو اٹھے تے کہندے نے دن ایک یا دن دا, میں بڑی دور دی گل سمجھانا چاہنا, توجہ میری طرف رکھنا. فرماندے نے ایک دن دا کچھ حصہ یا ایک دن میں تے ستا رہے کنے نے, مطلب 100 سال تک عزیر علیہ السلام ستے رہن تے لگ دے جویں دن دا کچھ حصہ. اور مفسرین آکھدے نے کہ یہ جڑے حضور دی ایک رات دے کچھ حصے دے اندر سیر ہے نا, تقریباً 18 سال بندے نے. اگر مسافت دا حساب لائیے 18 سال بندے نے. میں کیا 100 سال تک عزیر علیہ السلام نے پتہ نہیں چلیا ہویا کہ یہ 18 سال وچ مکے نو کیویں پتہ چل سکتا سی ہویا کی ہے. تے جے ایک گل سمجھی اعلی حضرت دی بولی اندر فرمایا تو جان ہے جہان کی. دیکھو نا جدو جان ہی نکل جاوے تے جسم پیار رہندا ہے پاویں 100 سال پیار رہے, تے جدو جان واپس آندی ہے تے جسم پھر اٹھ جاندا ہے. تے کائنات دی جان تے محبوب دی ذات ہے. تو جان ہے جہان کی, تو جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حضور جدو اس کائنات جو آپ نے اپنا قدم مبارک اٹھایا ہے, جویں اٹھایا ہے زمین ساکت ہو, سب کچھ رک گیا, نظام رک گیا, سانساں رک گئیاں, ہر چیز بند ہو گئی. فرمایا جبریل میرے نبی نو لے کے آ, زمین تھلے رہن دے, 7 زمیناں تھلے میرے نبی دے نہ لین دے. فرمایا 7 آسمان بھی تھلے رہن دے. ہون ساری دنیا سو گئی تو عرشات آ جا چپ کر کے. کاش کوئی جاگدا ہویا مجمع ہوندا تے میں کہندا تے جوم نہ جاندا سارا مجمع. تسی پتہ نہیں ستے پئے ہو, ذرا بولو نا یار سبحان اللہ. ویسے تھکے ہو کہ نہیں؟ تھک گئے ہو؟ شاہ جی کہہ رہے ہیں تھک گئی عوام. چلو آپ ایتھے بس کرنے ہیں, یہ نہ ہوئے کہ دوبارہ شاہ جی آکھن جی علامہ بخاری صاحب نے بلا لئیے, تسی آکھو نہیں 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 انہوں نہیں بلانا ہو تو مائک دی جان ہی نہیں چھڑتا. میں چھیتی جان چھڑ دینا تاکہ دوبارہ آن جوگا ہوما.
نہیں بلاؤ گے نا مینوں دوبارہ؟ نہیں بلاؤ گے نا؟ کہندے نے انشاءاللہ، کہندے نے انشاءاللہ۔ ہن پتہ کوئی نہیں بلاؤ گے انشاءاللہ کہ نہیں بلاؤ گے انشاءاللہ؟ اچھا چلو اتنے بھی گل سنا دواں، بھلیکھے والی گل نہیں کرنی چاہیے بندے نو گل پوری کرنی چاہیے۔ بھلیکھا جویں ہن لگ گیا ہے، وہ کوئی بندہ سی وہ اج میں سنانا جان نہیں چھڈن لگا تھوڑی چھیتی۔ وہ کوئی بندہ سی تے محفل ہو رہی سی، جنہ دنوں دے اندر دھماکے بڑے ہو رہے سن نا، حالات بڑے خراب سن تے دھماکے ہو رہے سن ہر پاسے، تے وہ محفل ہو رہی سی، پیر صاحب بھی بیٹھے نے، نقیب صاحب بھی نقابت کر رہے ہیں، بڑی محفل جمی ہوئی انج دنیا تحت نگاہ دنیا دنیا۔ نقیب صاحب بڑے ولولہ انگیز نقابت فرما رہے ہیں، جویں تسی ماشاءاللہ فرما رہے سے، اللہ برکت دے۔ نقابت ہو رہی ہے، ایک بابا جی کھلوتے اور تھلے توتی بجی اتنے چگا بھی نہیں پایا، انہوں نے بڑا جوش آیا تو انہوں نے جوش چاہ کے نعرہ لایا، نعرہ تکبیر، نعرہ اور تسی تے لا لو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگے بابے انہوں نے نعرہ بھول گیا تے بابے انہیں کہتے رہے کلمہ شہادت، کلمہ شہادت کیا، لوکاں دیاں دوڑاں لگ گیا، پیر انہیں حجرے چلے گئے، اللہ جانے بابا کی کروں گے، کلمہ شہادت تم آکے گئے ہوندے برا حال، اور میں پہلو پاج گئی اٹھ گئے، بابا کی کروں گے؟ وہ کہنا پتر کروں تے کچھ نہیں، مینوں بس نعرہ بھول گیا ہے، تو میں نعرہ تنوں بھول گیا، محفل دا بیڑا کر ساڑھی کر۔ تو بھلیکھے والی گل جڑی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہن انشاءاللہ بلاؤ گے کہ نہیں بلاؤ گے؟ اچھا چلو شکر ہے اللہ دا، بلانا والی انشاءاللہ ہے، نا والی نہیں ہے، مطلب نا والی پیچھے ہی بائی کٹ ہو جاتا ہے، بخاری صاحب کی گڈی واپس موڑے، انہوں نے نہیں آن دینا، نا والی انشاءاللہ ہے۔ اچھا چلو ٹون مینوں شاہ سے فرما رہے اپنے بھائی، تھوڑا اس میں گرامی کی خلیل بھائی ماشاءاللہ بڑا پیارا سون چلا رہے ہو، تے اللہ تعالیٰ برکت دے تھوڑے سون اندر، تے انہاں بھی خواہش کی تھی کہ پرانی ٹون ذرا سنا دیو۔ بھائیا میں وہی ہاں، حالے نہیں بدلیا، نہ اللہ کرے میں بدلا، میں ہوں تواڈے وچ آ گیا ہاں، انہاں گستاخاں نوں چھڑ دیتا ہے، ہن عاشقاں دے وچ بیٹھا ہوں تواڈے ہی ہاں، وہ پریشان ہو گئے ٹون لا کے واپس نہیں ٹرے۔ اچھا وہ انہاں دی نا وہ ٹون ایک ہی انہاں دی، نال ایک لطیفہ بھی سنا دینا، نال ٹون بھی سنانا، اور ٹون تساں سنی ہوئے گی، تواڈے بھی اتنے ہون گے انہاں دے نال دے پرانی پارٹی، کہہ کے کوئی نہیں ہے، چلو شکر ہے رب دا، اللہ بچائی رکھے، پاک رکھے تواڈے پنڈ نوں، لبو پورے نوں ہے، مطلب لب دے پھرو انہاں نوں، تسی رہو۔ الحمدللہ لگتا نہیں ٹریکٹر سٹارٹ ہو رہا، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اچھا میں ٹون انہاں دی لا رہا، مجمع بھی وہو جی خشک ہو گیا، وہ ایک ہی خشک ہوندے نے، بولدے بولدے کوئی نہیں، نہ سبحان اللہ نہ ماشاء اللہ۔ میں ادھر تقریر کرن ڈیا سا تے او پرانی گل ہے، 2015 تو پہلے دی گل، میں تقریر کر رہا خلیل بھائی تے میں ایک باری کیا کہو سبحان اللہ، کوئی نہ بولیا، میں دوجی بار کیا کہو سبحان اللہ، کوئی نہ بولیا، میں تیجی بار کیا کہو سبحان اللہ۔ ایک بابا اٹھ کے کہنا مولوی تینوں کاندے لئی بلایا جی اسی بول رہے ہیں۔ اچھا میں ٹون او لائیے تو مجمع بھی ہو جائی ہو گیا سست، کہہ رہے ٹون اے دیئے سبحان علی۔ اچھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اچھا انہیں ایک جگہ جلسہ ہون ڈیا سی تو ادھر سارے دی ٹون تقریباً خلیل بھائی یہی ہے شاہ جی، ایک کوئی ہے،
او ایک مولوی آیا انہیں پڑھیا الحمدللہ انہیں تقریر مکمل کی ادا پونڈا گھنٹہ جڑی کی. دوجا مولوی آیا انہیں کیا الحمدللہ انہیں تقریر مکمل کی. تیجا آ گیا الحمدللہ. وہ ایک انا بابا بیٹھا سی وہ کھلو گیا کہندا خدا دا واسطہ ہے مولوی بدلو مڑ مڑ کے نہیں لائی جاندے جدوں ٹونی کھونی کہ مڑ مڑ کو نہیں لائی جاندے ہو مولوی بدل لو خدا دا واسطہ. بہرحال اللہ دا کرم ہے شکر ہے حضور دی نظر عنایت ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب دی محنتاں نے کہ اج انہاں گستاخاں چوں نکل کر کے میں حضور دے عاشقاں تے آ گیا. اور آج تو تقریباً 6 سال پہلے 2015 تو پہلے میں بڑا پکا وابی ہو توبہ 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 کٹر. اچھا لوگ بعض دفعہ میرے پوچھتے ہیں کہ ہویا کی تسی ادھر آئے کیویں؟ میں کہ پتہ مینوں بھی نہیں کی ہویا ہے بس نگاہ ہی ہوئی ہے حضور دی. نگاہ مصطفیٰ تو بغیر ہوندا کچھ نہیں. اسی نا وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے چوتھا سیمینار عقیدہ توحید سیمینار کروایا تھے. اسی بڑے بڑے فلیکساں ڈاکٹر صاحب دیاں دیکھتے ساں کہ عقیدہ توحید سیمینار. اسی سوچتے کہ توحید دے ٹھیکیدار تے اسی ہیں تے سنی کدوں دی توحید بیان کرن لگے. اسی اپنے مولویاں نوں پوچھنا یا بڑے جڑے ساڈے انہاں سے کہنا حضرت صاحب کی عقیدہ توحید سیمینار سنی کر رہے ہیں یہ توحید والا سنیاں دا کیونکہ سانوں دسیا گیا کہ سنیاں نوں آندا جاندا کچھ نہیں. اسی کہ سنی توحید دی گل کردے نے توحید دے ٹھیکیدار تے اسی ہیں. اور یار انہاں توحید وچ بھی شرک بیان کرنا ہوتا ہے. اسا کہنا ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب نے جدو چوتھا عقیدہ توحید سیمینار کروایا مقابلے دے اندر انہاں دا ایک مولوی ہے عمر صدیق گجرانوالے دا جامعہ محمدیہ دا مدرس ہے. انہیں ایوان اقبال اندر مقابلے دے اندر عقیدہ توحید سیمینار کروایا. اسی بڑی محنت کیتی اشتہارات لگائے فردن فردن دعوتاں دتیاں لوگاں نوں بلایا بڑی محنت کی. اسی وہ عمر صدیق دا بیان سنیا. پہلے میں ڈاکٹر صاحب نے کدی نہیں سی سنیا میں پتہ ہی نہیں سی ڈاکٹر صاحب کون ہے بس فلیکساں فلکساں تے دیکھیا سی. جدو عقیدہ توحید سیمینار ہو گیا جڑا انہوں نے کرایا سی میری پچھلی پارٹی میں نام بار بار نہیں لیندا چونکہ محفل پاک ٹھیک ہے نا نام لینا بار بار مناسب. او جدو کروایا تو اس تو بعد ڈاکٹر صاحب نے 5واں عقیدہ توحید سیمینار اوتھے ہی 1.5 مہینے بعد ایوان اقبال چ رکھیا. ہوں چونکہ اسی عمر صدیق کا بھی سنیا سی بیان میرے دل سے خیال آیا کہ جا کے ان سنیا نے بھی سنی ہو کہ جی توحید بیان کر دے. اپنے دی تو سنتے رہنے ہیں انہوں دی بھی سنی ہے. تو میں وہ اختلافی نظر لے کر کے ڈاکٹر صاحب دا بیان سننے واسطے ایوان اقبال اندر آیا. عقیدہ توحید سیمینار جڑا ڈاکٹر صاحب نے بیان کیتا 3-4 گھنٹے دا بیان سی 5واں جو عقیدہ توحید سیمینار سی. وہ جب میں سنیا نا تو وہ بڑا میں حیران ہویا کیونکہ سانوں مدرسیاں اندر سکھایا گیا سی پڑھایا گیا سی کہ جہالت دا دوسرا نام بریلویت. معذرت دے نال ہوں تو میں تہاڈا نا لیکن یہ سانوں سکھایا گیا سی کہ جہالت دا دوسرا نام بریلویت ہے. نہ انہاں نوں قرآن آندا ہے نہ انہاں نوں حدیث آندی ہے. ڈورے مائیے سنا کے تے لوکاں دا ٹائم ضائع کردے نے انہاں نوں کچھ نہیں آندا. میں بڑا پریشان ہویا میں کہ اساں تو سنیا انہاں نوں آندا جاندا کچھ نہیں تے جڑے دلائل دے انبار انہاں لا چھڈے نے انہیں تو کدی ساڈے مولویاں نہیں لائے. میں بڑا پریشان. میں وہ بیان سارا ایوان اقبال اندر سنیا ڈاکٹر صاحب دا لیکن ذرا حلیہ سنیاں والا بنا گیا. میں کہ وابی بن کے جاواں تو سنی پڑھ کے وجا چھڈن انہیں کہڑے وابی آ گیا کٹو پھڑ کے. میں ذرا سنیاں والا حلیہ بنا کے گیا سی تے او چلا گیا. میں بیان سنیا پریشان ہویا. میں پھر نیٹ تو انہاں دے باقی بیان بھی کڈے پچھلے جڑے 4 سیمینار ہو گئے سن میں نیٹ تو ڈاکٹر صاحب دے وہ بھی بیان ڈاؤن لوڈ کیتے کہ اے سنا کہ کہندے کی نے. جدوں میں سارے ڈاکٹر صاحب دے بیانات سنے تے میں تے وہ بڑا پریشان ہو گیا نا کہ اسی کچھ سنیا سی سانوں پڑھایا کچھ گیا ہے دسیا کچھ گیا ہے حقیقت کچھ ہو رہی. پھر میں تجسس سے پہ گیا اور تحقیق شروع کر دی کیونکہ ایڈا پکا بندہ مسلکی ہوئے. پھر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع لاہور دا میں ناظم تبلیغ بھی سا. مرکزی جمعیت اہل حدیث نشتر ٹاؤن دا میں ناظم تبلیغ بھی سا. اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اے جڑا انہاں دا مرکز ہے 32 چوک جتے دیکھیا ہونا ہے وہابیاں دا بڑا مرکز ہے. اتنے میں 1 سال ناظم دفتر بھی رہا. یعنی کہ صرف میں ادھر نہیں سا بلکہ میرے کو تنظیمی عہدے بھی سن اور اچھے خاصے تنظیمی عہدے.
کوئی چھوٹے ہوتے نہیں، پاکستان لیول تک دا میں ناظم دفتر سے بیانات میں ڈاکٹر صاحب نے سنے اور میں بڑا پریشان ہو گیا کہ حقیقت تو کچھ اور نظر آ رہی. میں اپنے مولویوں کو دسنا کہ یار وہ تو یہ بیان کر دیں، او یار وہ بس دھوکھا دینے سے بیان کر دینے، انج کر دینے، کوئی مثبت جواب نہیں مل سکیا. لیکن میرے دل دی جڑی زمین سی نا وہ آہستہ آہستہ رخ کرتی جا رہی کہ کچھ تو ہے نا. میں نیٹ تو بیانات اکثر سنتے رہنا. ادو میں ٹاؤن شپ کے اندر جامعہ رحمانیہ نرسری سٹاپ تھے، ایک مسجد ہے بہت بڑی مسجد، اتنے میں خطیب سا. میں تحقیق شروع کر دیتی، پڑھنا شروع کر دیتا، علماء نے سننا شروع کر دیتا. غفران محمود سیالوی صاحب کے بیانات میں نیٹ تو مل گئے، میں انہوں نے سنیا. مفتی حنیف قریشی کا ایک مناظرہ طالب علمان نال ہویا سی گستاخ رسول کون پنڈی دے اندر، میں وہ ڈاؤن لوڈ کیتا، وہ سنیا. تقریباً 2-2.5 سال دا ایک عرصہ ہے کہ جن دے اندر میں علماء اہل سنت نو سندا رہا. بالآخر جڑی آخری ضرب سی وہ مناظرہ سی گستاخ رسول کون، عمر صدیق ان دے اندر بھی مامن موجود ہے اس مناظرے دے اندر بھی. وہ میں سنیا، کافی حد تک میرا جڑا ذہن سی وہ کلیئر ہویا. اینو قریشی نے تو ہوں نہ کمار ہو گئی ہے نا، پہلے چنگا پلا بندہ سی، سنیا دا چنگا پلا مولوی سی. اللہ معاف فرمائے، اللہ اینو واپس لے آوے. اچھی بول دیو یار، تہاڈی دعا نہ کوئی مڑ جائے تہاڈا کی جاندا ہے. مناظرہ سنیا میں کہ یار تے حقیقت کچھ ہو رہے، اسی کچھ اور سنتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں. میں اتنے ختم نبوت کانفرنس کرائی اپنی مسجد کے اندر. میں عمر صدیق نو بھی بلایا اتنے، اور بھی وہابیاں دے مولوی بلائے. میں اتنے انہوں پوچھیا، میں کہ یار اے چیزاں نے تے میں دسو، رہنمائی کرو. سنی سوال کرتے نے، جواب دینا. بالخصوص صراط مستقیم اور تقویت الایمان دی جڑی عبارات نے گستاخانہ. میں کہ اے انہاں دے بارے تھوڑی جی تفصیل دسو، اے کی ہے؟ او یار چھڈو، کوئی پوچھے نہ تے آکھیا کرو دیوبندیاں دی کتاب. میں کہ حضرت ثانویۃ العامہ دے اندر ساڈے مدارس سے پڑھائی جاندی، عقیدے دے موضوع تے پڑھائی جاندی، اور وفاق المدارس سلفیہ دے اندر بھی ثانویۃ العامہ دے اندر کتاب موجود ہے. تے دیوبندیاں دی تے پھر تسی کیوں پڑھاندے ہو؟ او یار کوئی پوچھے تے کہہ دینا ترغیباً پڑھانے ہیں. تے میں کہا پھر ترغیباً ہور بھی کتاباں سنیاں دیاں بھی پڑھا لو، کیونکہ ذہن کچھ نہ کچھ تو میرا بدل گیا سی نا پہلے. میں کہ ترغیباً کچھ پھر ہور کتاباں بھی پڑھا لو، فقہ بھی پڑھا لو انہاں دی. او بخاری صاحب چھڈو یار، کی گلاں لے کے بیٹھو، تسی کانفرنس کرو. میں سمجھ گیا کہ اندے کول جواب کوئی نہیں. پھر نہ ایک ہور مزے دی گل جڑی بڑی لطف اندوز ہے. تھکے بولو نا ذرا، جاگ دے ہو؟ اچھا. میں نا جدو ادھر ہی سا حالے تے میں بخاری شریف دا مطالعہ کر رہا سا تے کتاب اللباس اندر وہ حدیث میں ملی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام اشرف بندے سن. میں سوچیا کہ یار جدو حضور بندے سن تے سانو کی تکلیف، اسا بھی بن لیا کری. تو میں وہ بازار چ جا کے کپڑا لیا، انہوں رنگ کیتا تے میں امام اشرف بن لیا. سیدھا سیدھا ہی نا جی اکثر سندھی جی بندے نے پگڑی وہ بن لی. تو اس رات اتنے کانفرنس سی تے میں چلا گیا. میں جدو امام اشرف بن کے کانفرنس سے گیا تو سارے لوگ نا مینوں انج ویکھن پے، کیونکہ وہ بندے لارومال ہے میرے کو حالے بھی، وہ لارومال انج کر کے لینے تھے. وہ سارے میرے وال گھور گھور ویکھن. میں بڑا پریشان، میں کہ یار یا تے بندہ بہت سونا لگے تو دنیا ویکھدی ہے، تو یار ڈھیر کوجا لگے تو پھر دنیا ویکھدی ہے. لیکن پتہ نہیں میں سونا لگ رہا کہ کوجا لگ رہا ہے. یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ دنیا میں گھور گھور ویندی کیوں ہے، پتہ نہیں سونا لگ رہا کہ کوجا لگ رہا ہے. پریشان میں بڑا بڑا میں بہ گیا. ایک مولوی کہندا بخاری چلے ہے کی بنیا جو تے. میں کہ یار امام پگڑی بننی ہو، امامہ تو ہن میں کہ لفظ سیکھیا ہے نا، وہ تو پگڑی کہندے سن. میں کہ یار پگڑی بننی کیوں؟ میں کہ یار حدیث ہے، حضور بندے سن تے میں بھی بن لی حدیث سے. اسی اہل حدیث جو کہلانے ہیں تو حدیث سے عمل کرتے میں بن لی. او نہ یہ نہ بنیا کرو، بھاویں حضور دی سنت ہے لیکن سنی چکے بندے نے تو یہ مشابت ہو جائے گی. من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا جن دی مشابت کردا ہے اون دے وچوں ہو جاندا ہے. ہوں میں کدی کدی سوچنا ہوندا، وہ کہندے سی قیامت والے دن انہاں وچوں ہو جاندا ہے، اللہ نے دنیا وچ انہاں دے وچ کر دتا. وہ قیامت دیاں گلاں کردے سن کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، قیامت دے روز انہاں وچ ہو جائے گا جنہاں دی مشابت کردا ہے. ہو سکتا ہے وہ حضور دی سنت پوری کیتی ہے، حضور نے نظر عنایت کر دی، دنیا تے انہاں وچ ہو گیا، مشابت دنیا وچ ہی ثابت ہو گئی ہے. بڑا انہوں نے میں روکنا، جدو انہوں نے روکنا میں چڑھ کے ہور بننا، انہوں نے روکنا میں چڑھ کے، میں جمعہ بھی پگڑی بن کے پڑھانا شروع کر دیتا. اور لوگوں نے کہنا یا تو پہلے سنی سے یا تو سنی ہو جانا ہے، یہ تو سنی والا
گیٹ اپ بنانا شروع کرتا ہے، یا تو سنی سے تو پہلے تو یا تو ہو جانا ہے. اچھا پہلے ادو نہیں سہلے میں سوچیا بھی میں تو سنت پوری کرن دیا سا، انہوں نے گل کرنی تو میرے دل نو لگنی کہ یار عمل کرنے والے صرف سنی نے، اگر حضور دی سنت تے عمل کرن تے وہ سنی نے جی، یا تو سنی سین تے یا تو سنی ہو جانا ہے. میں بڑا پریشان ہونا کہ یار عجیب جی گل کرتے ہو، مینو غصہ بھی آنا انہوں کی گل تے حیرت بھی ہونی. نیٹ اتنے نے کلپ ملیا مینو اعلیٰ حضرت ایک کلام، ہولی بولے ہو کہ سن نہ کوئی، ایک اعلیٰ حضرت کا کلام ملیا، مینو بڑا چنگا لگا. مینو نہیں پتا کہ کہندا ہے، یہ تو ہوں پتا لگا نا ادھر آئے ہیں تو ہوں تو پردے کھل گئے نا اللہ کی رحمت نال. مینو نہیں پتا ایک کلام کہندا ہے، سونا بڑا مینو لگا تو میں ایک جلسے چ پڑھ دیتا، یاد کر کے انہوں نے پڑھ دیتا. جو پڑھیا تو مولوی میرے خلاف نہ ہو گئے، انہوں نے میرا بیان بند کرا دیا. میں کیا ہویا کہ یہ وہ سنیا دیا نعتاں پڑھی جانا اتنے. میں بڑا پریشان، میں کہا اچھا سنیا دی؟ کہتے ہاں یہ تو سنیا دی تو پڑھی جانا ہے، بھابیاں دا سٹیج ہے تو سنیا دی نعتاں پڑھی جانا ہے. میں بڑا پریشان ہے. تسی آکھو تو تانوں سنا دوں ایڈی سبحان اللہ اندر اعلیٰ حضرت کا کلام تو نہیں نہ سنایا جاتا. سنیا دے بچے بچے نو آندا. میں صرف ایک دو شعر ہی پڑھا گا صرف دسن واسطے. سب سے اعلیٰ بھی سب سے بالا پیسے تے نظر تہاڈی ہوندی ہے، مینوں ہور کچھ نہیں ملیا.
سنی ہون تو بعد کی کرشمے ہوئے نے، کی سمرات ملے نے، کی کچھ مینوں لبھیا ہے، جے میں دسنا شروع کر دیواں تے رات مک جائے۔ پھر کدی بلاؤ گے تے پھر تہانوں دس دیواں گے، یا کلے کدی میرے کو آ جانا تے تہانوں اپنی ساری داستان سنا دیواں گے کہ رب نے کنا پھر نوازیا ہے۔ پھر سمجھ آ گئی ہے کہ حضور والا دین یہی ہے، صحابہ والا دین بھی یہی ہے، باقی سب ایویں ڈرامے بازیاں نے۔ اللہ تعالیٰ مینوں استقامت عطا فرمائے۔ ایویں نہ لوگاں دیاں گلاں وچ آ کر کے کدی ادھر ٹر پو کدی ادھر ٹر پو، یہ تہاڈا مسلک سچا مسلک ہے، یہ حق مسلک ہے، یہ سچ مسلک ہے۔ لوگاں دیاں گلاں اندر آ کر کے ایویں تذبذب دا شکار نہ ہو جیا کرو، شک دے اندر مبتلا نہ ہو جیا کرو۔ یہ نہ ہوئے کسی دی گل وچ آ کے شک کرو تے زندگی دیاں نیکیاں تباہ کر بو۔ انہاں دی گلاں اندر آ کر کے شک نہ کیتا کرو، اپنے علماء کول آیا کرو، بیٹھیا کرو، علماء کول اپنے مسلک دا حق سنیا کرو۔ یہ مسلک تہاڈا سچا مسلک ہے، یہ حق مسلک ہے ساڈا، یہو جا مسلک کائنات اندر کوئی نہیں۔ یہ وہی محبت والا مسلک ہے جڑا مسلک 1400 سال پہلے میرے نبی دے 11 صحابہ دا مسلک سی۔ اللہ تعالیٰ ساڈے سارے دی یہ محنت قبول فرمائے۔ اور کل تانوں پتہ ہے نا کی ہے بھلا؟ پھر بولو، سنی بولن بس۔ یہ او کانفرنس ہے جن دے وچ ڈاکٹر صاحب نے دسنا ہے کہ اپنا ایمان بچانا کیویں ہے۔ یہ جڑے لوگ دھوکہ دیندے نا، کدی قرآن وکھا کے کدی حدیث وکھا کے، یہ جڑی کتاباں نے نا، میں کھولیاں نہیں، وقت اتنا نہیں سی تفصیلاً بیان کر دے۔ یہ ساریاں بیروت دیاں کتاباں نے، میں پاکستانی چھپی کتاباں کوئی نہیں رکھیاں، یہ بیروت دیاں کتاباں نے، ساریاں انہاں دے مکتبے دیاں چھپیاں ہوئیاں۔ ہوں تو میں اپنا مسلک بھی انہاں کتاباں جو ثابت کرنا، یہ تو ربیع الاول اگلے سال جے تسی مینوں بلاؤ تو پھر تہانوں دساں گے کہ اپنا مسلک انہاں دیاں چھپیاں کتاباں جو اپنا مسلک کیویں ہے۔ لیکن کردے کی نے، حدیثاں کڈ نہیں سکدے، حدیثاں وہی نے، حدیث لکھ کے تھلے لکھ دیندے نے یہ ضعیف ہے۔ ایک بندہ مینوں کہندا ہے یہ ضعیف ہے، میں کہ تو اپنی پیدائش چیک کر، مینوں لگدا ہے تو جمعیاں ہی ضعیف ہے۔ حضور دی گل نوں ضعیف کہنا ہے تو لگدا ہے جمعیاں ہی ضعیف ہے، تو اپنی پیدائش چیک کر، اپنے ابے دا پتہ کر، تیرا ابا ضعیف لگدا ہے۔ ایویں لوکاں نوں دھوکہ دیندے نے۔ یہ کل دی کانفرنس اندر ڈاکٹر صاحب نے دسنا ہے کہ انہاں بدبختاں کو اپنا ایمان کیویں بچانا ہے۔ سچا مسلک سنیاں دا ہے، حق مسلک سنیاں دا ہے، پکا مسلک سنیاں دا ہے۔ اور سنی کانفرنس اندر یہ بیٹھ کر کے تہانوں اس چیز دا اندازہ ہوئے گا، تہانوں پتہ لگے گا کہ ساڈا مسلک ہے کی۔ جڑے لوگ تذبذب وچ ہو نا، شک وچ ہو، پتہ نہیں کی ہے، پتہ نہیں کی ہے، پتہ نہیں کی ہے، کل کانفرنس اندر مقالہ ڈاکٹر صاحب دا سن کے تہانوں پتہ لگے گا ساڈا مسلک کی ہے، یہ مسلک دے ثمرات کی نے، دے فوائد کی نے۔ کیوں جی ہاتھ کھڑا کرو ہاں جڑا کوئی نہیں جانا کانفرنس اندر۔ اچھا پکے ہو، بڑے پکے ہو، ہاں جی پہنچو گے جی انشاءاللہ۔ ہاں ہاتھ کھڑا کرو، انشاءاللہ سارے جانا، بولو نا انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ۔ اے جڑا اسی وعدہ کر رہے ہیں نا، یہ حضور ویکھ رہے ہیں، آقا ویکھ رہے ہیں۔ اسی وعدہ کریں گے تو حضور پھر سانوں توفیق بھی دے دیں گے، اللہ سانوں توفیق بھی دے دے گا۔ تسی بڑا منڈے ہو، ہسدے ہو، تے میں تواڈے وال آ گیا نا تو پھر مائک نہیں میں چھڑدا۔ تے بہرحال کہنا انشاءاللہ کل انشاءاللہ کانفرنس اندر جانا ہے، اپنے دوست و احباب رشتہ داراں لے کر کے چوک در چوک قافلے دی صورت اندر کانفرنس اندر پہنچو، انشاءاللہ بڑا ایمان دا فائدہ ہوئے گا، مسلکی جڑا تحفظ ہے وہ ملے گا، اور سانو اپنے مسلک دی قدر دا پتہ چلے گا کل دی کانفرنس اندر انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے کہ اسی اس کانفرنس کے اندر پہنچیے۔ وآخر دعوانا